الرحمن الرحیم اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ پہلے تو میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پر یہاں آئے۔ پہلے میں وارنٹ پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2010 میں کیسے حالات یہاں پر تھے، جب وہ 2010 پورا سال ہمارے نوجوانوں پر ٹیئر گیس اور گولیاں برسائی جاتی تھی۔ تقریباً 200 سے زائد ہمارے نوجوان لڑکوں کو قبر کے نظر کیا گیا۔ اسی تناظر میں تب کے وزیر حکومت، جس کی سربراہی کٹ پتلی عمر عبداللہ صاحب کر رہے تھے، انہوں نے اپنے رنگین ہاتھ چھپانے کے لیے ایک سازش رچی کہ سنبل سوناواری میں انہوں نے مذہبی آگ بھڑکانے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ جو ان کے وزراء کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں وہ دنیا سے چھپائیں اور اس فساد کو مذہبی رنگ دے کر، شیعہ سنی رنگ دے کر اپنا پلو پچھاڑے۔ جب وہاں حالات خراب ہوئے سنبل اندرکوٹ میں، تو قیادت نے اپنی ذمہ داری بخوبی سمجھی۔ صدر انجمن شرع شیعان خمینی کشمیر حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین آغا سید حسن الموسوی الصفی شہید امت مرحوم مولانا شوکت شاہ صاحب کے ہمراہ علاقے میں گئے، حالات کو قابو کیا، اس آگ کو بھڑکنے نہیں دیا، اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ تب کے عمر عبداللہ اور اس کے کابینہ وزیر کو ناکام ہونا پڑا۔ پھر اسی تناظر میں جب تب کی حکومت کو لگا کہ ہم اس منصوبہ بندی میں ناکام ہوئے، تو انہوں نے پی ایس سنبل میں ایک ایف آئی آر درج کیا، اور اس ایف آئی آر کے کنٹینٹ بھی یہی ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو اپنا کام کرنے سے روکا۔ اب خود ہی دیکھیے کہ ہم نے ہماری قیادت نے کس کام کو انجام دینے سے تب کی سرکار کو روکا تھا۔ اسی تناظر میں آج ہمیں آنریبل کورٹ سے وارنٹ موصول ہوئی کہ نیکسٹ ڈیٹ جو 13 دسمبر 2023 ہے، عدالت عالیہ سنبل میں پیش ہونا ہے۔ کیونکہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آغا صاحب خالی کیونکہ وہ قوم کے سربراہ ہیں، کیسے دیکھتے آپ اسے اور کس طرح کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، چونکہ اب میٹر سب جوڈس ہے، ہمیں پورا یقین عدالت پر ہے۔ وہ عدالت اس کیس کے میرٹ دیکھ کر انصاف کرے گی، اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بتائیے اس میں کیا کچھ چارجز لگائے گئے؟ اس میں آئی پی سی کے چارجز ہیں کہ انہوں نے انتظامیہ کو کام کرنے سے روکا۔ اس میں کوئی سنگین جرم ان نے نہیں عائد کیا ہے، بس یہی کہ ان نے انتظامیہ کو اپنا کام انجام دینے سے روکا۔ مگر وہ کام کیا انجام دینا تھا؟ وہ کام انجام یہی دینا تھا کہ ان کو وہاں پر مذہبی منافرت شیعہ سنی پھیلانا تھا، بد امنی یہاں پیدا کرنی تھی۔ چونکہ ان کے ہاتھ پہلے ہی نوجوانوں کے خون سے رنگے تھے، وہ ہاتھ چھپانے کے لیے ان نے وہ حربہ استعمال کیا تھا۔ تو اب آپ یہاں سے کیا کچھ کرنے والے ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ جب بالکل جیسا میں نے آپ کو کہا کہ میٹر سب جوڈس ہے، ہمیں انصاف ہمیں ملے گا۔ عدالت پہ ہمیں بھرپور یقین ہے، وہ دونوں سائڈ سن کے اس کیس کو خارج کرے گی، اور انشاءاللہ ہماری قیادت جو ہے وہ کامیاب ہو کے وہاں سے لوٹے گی۔ اور خاص آخر میں آپ کے وسادت سے میں ملت کشمیر کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی کوشش نہ ہم نے وہ ماضی میں کامیاب ہونے دی ہے، نہ ہم مستقبل میں ایسی کوئی سازش اگر ہو اس کو ہم برابر سے منہ توڑ کا جواب دیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی ہوگی، ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر جو یہاں کشمیر کا ملی اتحاد ہے یا بین المذہبی اتحاد اخوت ہے، اس کو ہم کسی بھی سیاسی مافیا کو ایکسپلائٹ کرنے نہیں دیں گے۔ آغا صاحب اس دن جائیں گے کورٹ؟
پیش تو ہونا ہے, ڈسپوز آف تو ہونا ہے, تو جو بھی اس میں لیگل کرائٹیریا لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ انشاءاللہ انجمن شریف شان وہ پوری کرے.